بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میرے محترم ناظرین اور میرے پیارے دوستو، آپ سے معتوانہ گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے اسے آخر تک ضرور دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل ہی نہ بھولیں اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک بآسانی پہنچتی رہے۔ میرے پیارے دوستو، پیش خدمت ہے، بغداد میں عبد الرحمن نام کا ایک سوداگر رہتا تھا۔ وہ بڑا ہی کامیاب تاجر تھا۔ اس کے پاس کافی اونٹ تھے۔ جب وہ سامان تجارت کے لیے دوسرے ملکوں میں لے کر جاتا تھا تو ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اونٹوں کی ریل جا رہی ہے۔ ایک مرتبہ اسے خبر ملی کہ ترکستان میں سندل کی لکڑیوں کی کافی مانگ ہے اور وہ سونے کے بھاؤ فروخت ہوتی ہے۔ اس نے سندل کی لکڑیاں خریدی اور 10 اونٹوں پر لاد کر ترکستان کے جانب روانہ ہوا۔ دشوار گزار راستے سے ہوتا ہوا آخرکار وہ ترکستان کی ایک شہر کی سرحد پر پہنچ گیا۔ اب اس نے آرام کا سانس لیا۔ ابھی وہ شہر میں داخل بھی نہ ہونے پایا تھا کہ اس کی ملاقات ایک بوڑھی عورت سے ہوئی جو اپنی بھیڑ بکریوں کو چرانے کے لیے پہاڑوں کی طرف آئی تھی۔ عبد الرحمن نے عادت کے مطابق ضعیفہ کو آداب کیا اور شہر کا احوال دریافت کیا۔ بوڑھیا نے جواب دیا، غالباً آپ اس طرف پہلی بار آئے ہو، ہوشیار رہنا۔ یہ شہر ٹھگوں کی بستی کے نام سے مشہور ہے۔ قدم قدم پر چور لٹیرے اور اٹھائی گروہ سے واسطہ پڑے گا۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہارا سامان ٹھگ نہ لے۔ یہ سن کر عبد الرحمن بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ مصیبتوں کے بعد وہ یہاں تک پہنچا تھا اور اب وہ واپس نہیں جا سکتا تھا۔ یہ سوچ کر کہ بوڑھی عورت کی عقل ماری گئی ہے اور یہ کہ بڑھاپے میں وہ سٹھیا گئی ہے جو اپنے وطن کے لوگوں کو اتنا برا بھلا کہہ رہی ہے، وہ اللہ کا نام لے کر شہر میں داخل ہوا۔ اس نے ایک ترکی سے پوچھا، جناب میں اس شہر میں اجنبی ہوں، سنا تھا کہ یہاں سندل کی لکڑیاں سونے کے مول فروخت ہوتی ہے، کیا آپ بازار کا راستہ دکھا سکتے ہیں؟ نوازش ہوگی۔ ترکی نے تعجب سے پوچھا، سندل کی لکڑیاں جناب شاید آپ نے غلط سنا ہے، یہاں تو سندل کی لکڑیاں کثرت سے پائی جاتی ہے اور جلانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ یہ کہہ کر ترکی چلتا بنا۔ جاتے وقت اس نے ایسی آواز منہ سے نکالی گویا سوداگر کی بدقسمتی پر افسوس کر رہا ہو۔ عبد الرحمن نے خود کو یہ کہا، آدمی ٹھیک ہی کہتا ہوگا، شاید کسی حاسد نے غلط اطلاع دے کر مجھے نقصانات پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ خیر اللہ بڑا کارساز ہے۔ وہ ایک سرائے میں ٹھہرا، لکڑیاں ایک کمرے میں منتقل کروائی، اونٹوں کو باندھ کر دانا پانی دیا اور خود بھی کھانا کھا کر آرام سے سو گیا۔ تھکان دور ہوئی تو اس نے بازار جانے کا فیصلہ کیا تاکہ مزید معلومات حاصل کر سکے۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکلا وہی ترکی سے نظر آیا جس نے اظہار افسوس کیا تھا۔ عبد الرحمن کو اپنے کمرے میں لے گیا جہاں ایک دوسرا آدمی چولہے کے پاس بیٹھا سندل کی لکڑیاں جلا کر کچھ پکا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر عبد الرحمن کا دل بیٹھ گیا۔ ترکی نے جو کچھ کہا تھا سچ تھا۔ حقیقت میں یہ سفر اس کے لیے نقصان ثابت ہوا تھا، وقت الگ برباد ہوا۔ خیر تجارت میں نفع نقصانات تو ہوتا ہی رہتا ہے، شاید اس میں بھی کوئی مصلحت پوشیدہ ہوگی۔ ترکی نے کہا، جناب آپ دور دراز سے تشریف لائے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ آپ نامراد واپس جائیں۔ سندل کی لکڑیاں ہم خریدنے کو تیار ہیں۔ عبد الرحمن کی آنکھیں چمک اٹھی، نقدی تو دے نہیں سکتے، ہاں لکڑی کے ہم وزن آپ ہم سے کوئی بھی شے ہم سے طلب کر سکتے ہیں۔ کیونکہ یہ بات سن کر عبد الرحمن دل میں سوچنے لگا، یہ سودا مناسب ہوگا، اگر کچھ نفع نہیں تو نقصان بھی نہ ہوگا۔ وہ راضی ہو گیا تبادلے کے لیے۔ دوسرا دن مقرر ہوا۔ عبد الرحمن بازار کی سیر کو نکلا تاکہ معلوم کر سکے کہ لکڑیاں کے عوض کون سی چیزیں مناسب ہوگی۔ قالین، مٹی کے منک برتن، خشک میوے اور بہت ساری چیزیں دیکھتے ہوئے وہ گزر رہا تھا کہ ایک شخص اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ چہرے سے وہ بدمعاش معلوم ہوتا تھا۔ اس کی ایک آنکھ پر پٹی بھی چڑھی ہوئی تھی، دوسری آنکھ لال انگارے ہو رہی تھی۔ اس نے عبد الرحمن کا گریبان پکڑ کر کہا، آخر ہاتھ آ ہی گئے۔ اس نے یہ جملہ ذرا بلند آواز میں کہا تاکہ بازار میں موجود دوسرے لوگ بھی سن سکے، تم نے ہی میری آنکھ زخمی کی تھی۔ عبد الرحمن نے بولا، تعظیم سے بات کیجئے جناب، میں نے پہلے کبھی آپ کو نہیں دیکھا، مگر آدمی تو وہ بدمعاش تھا، اس لیے اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ بھیڑ جمع ہو گئی، لہٰذا عبد الرحمن نے کہا کہ
وہ اجنبی ہے اور کسی کو نہیں جانتا، مگر لوگوں نے بدماش کا ہی ساتھ دیا اور عبد الرحمن کی طرف دیکھنے لگے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ان میں سے ایک چوڑے ماتھے والے نے تو خنجر نکال کر عبد الرحمن کی گردن پر نوک چبھاتے ہوئے سخت آواز میں بولا، میرے بھائی کی آنکھ کے عوض میں تمہیں بھی اپنی آنکھ دینی ہوگی۔ اب تو عبد الرحمن تھر تھر کانپنے لگا۔ وہ بدماش اور خونیوں میں اس طرح گھرا ہوا تھا جیسے بھیڑیوں کے گولے میں بکری۔ مجمع میں کوئی بھی ایسا نہ تھا جو اس کی حمایت کرتا ہو۔ یہ صورتحال دیکھ کر اس نے التجا کی، دیکھیے صاحبان، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، میں اپنا ساسا دینے کو تیار ہوں مگر میری روشنی مجھ سے مت چھینی جائے۔ لیکن بدماش نے کہا، مجھے تو آنکھ ہی چاہیے، تبھی انتقام کی آگ سرد ہوگی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ مگر دوسروں کے سمجھانے پر وہ اس بات پر راضی ہوا کہ وہ آنکھ کے بدلے آنکھ یا تاجر کا سامان آسا لے کر اسے چھوڑ دے گا۔ عبد الرحمن نے اسے سرائے کا پتہ بتا دیا اور دوسرے دن آنے کے لیے کہا۔ عبد الرحمن اب بازار کی مزید سیر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے من ہی من کہا کہ بہت ہو چکی سیر، اگر یوں ہی بدماش ملتے رہے تو آنکھ کے بدلے جان بھی جا سکتی ہے۔ شاید بوڑھی عورت نے سچ ہی کہا تھا کہ یہ ٹھگوں کی بستی ہے۔ وہ سرائے کی طرف روانہ ہوا۔ ایک چوراہے کے قریب 4 آدمی تاش کھیل رہے تھے۔ ایک نے آگے بڑھ کر عبد الرحمن سے اس انداز سے گفتگو شروع کر دی گویا وہ اس کا لنگوٹیا یار ہو، اور اسے تاش کھیلنے پر مجبور کیا۔ عبد الرحمن نے احتجاج کیا مگر تاش کھیلنے والے تو پکے جواری تھے۔ انہوں نے کہا، ارے بھائی ڈرو نہیں، بالکل آسان کھیل ہے، تم ہماری ساری دولت جیت سکتے ہو۔ عبد الرحمن نے لاکھ انکار کیا۔ ابھی تو وہ بدماش کے چنگل سے آزاد ہوا تھا، مگر اب یہ نئی مصیبت آن کھڑی ہوئی۔ ان پکے جواریوں کے بار بار اصرار کرنے پر اس نے ان کے ساتھ تاش کھیلنا شروع کر دیا۔ وہ بہت زیادہ پریشان تھا، جس کی صورتحال یہ نکلی کہ وہ بار بار ہارتا گیا۔ نہ صرف جیب کی رقم بلکہ جواریوں نے کچھ ایسا حساب لگایا کہ عبد الرحمن کافی مقروض ہو گیا۔ اس نے پھر احتجاج کیا مگر ایک جواری نے غصے کے عالم میں اس کا گریبان پکڑ لیا اور غصائی آواز میں کہا، ہمارا قرضہ ادا کرنے کے لیے جو کچھ مال رکھا ہے وہ ہمیں دے دو یا پھر سمندر کا سارا پانی تمہیں پینا ہوگا۔ پریشان عبد الرحمن 4 کے مقابلے میں اکیلی جان کیا کرتا۔ اب تو راگیر پر بھی اسے بھروسہ نہ تھا، کیونکہ ابھی تو وہ سب کے چہرے دیکھ کر آیا تھا۔ سبھی ایک تھالی کے چٹے بٹے تھے، لہٰذا اس نے اپنی جان چھڑاتے ہوئے انہیں بھی اپنے سرائے کا پتہ دے دیا اور 2 دن بعد آنے کا کہا۔ اب تو اسے پورا یقین ہو گیا تھا کہ شہر ٹھگوں سے بھرا پڑا ہے۔ وہ سرائے جانے سے بھی ڈرنے لگا کہ کہیں ٹھگ وہاں پر بھی نہ آ جائے۔ سکون کی تلاش میں وہ شہر کے باہر روانہ ہوا تاکہ فیصلہ کر سکے کہ کل جب ٹھگ آئیں گے تو انہیں کس طرح اپنا ساسا تقسیم کرے گا۔ شہر کے باہر اسے وہی بوڑھی عورت ملی۔ اس نے عبد الرحمن سے پوچھا، کیا بات ہے، بہت پریشان دکھائی دیتے ہو، خیریت تو ہے؟ اس نے ٹھنڈی آہ بھر کر سارا ماجرا کہہ سنایا، کیونکہ یہی ایک بوڑھیا قابل اعتماد تھی۔ بوڑھیا نے جب یہ سنا تو اس نے کہا کہ میں نے تو تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ یہ ٹھگوں کی بستی ہے، پھونک پھونک کر قدم رکھنا۔ آگے سے عبد الرحمن نے کہا کہ اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب ہونی کو کوئی ٹال تو نہیں سکتا، لیکن اب اس سے نجات میں کیسے حاصل کروں، اس کے بارے میں اگر آپ کے پاس کوئی ترکیب ہے تو بتائیے۔ بوڑھیا نے کہا کہ گھبراؤ مت، ابھی تم نے اپنا ساسا ان کے حوالے نہیں کیا ہے۔ پھر بوڑھیا نے ایک طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس چٹانوں کی آڑ میں ایک بزرگ ریز دراز رہتے ہیں، مگر اسے پاک باز صوفی صفت اور پہنچا ہوا بزرگ مت سمجھ لینا، وہی تو بدماشوں کا بدماش اور ٹھگوں کا استاد اور سردار ہے۔ اس کے چیلے دن بھر بھولے والے عوام اور مسافروں کو لوٹتے ستاتے رہتے ہیں، شام کو دن بھر کی کارگزاری سناتے ہیں۔ وہاں جاؤ، شاید تمہاری پریشانیوں کا حل مل جائے۔ عبد الرحمن نے بوڑھیا کو فرشتہ رحمت سمجھا اور شکریہ ادا کر کے چٹانوں کی طرف چھپتا چھپاتا روانہ ہوا۔ شام ہو رہی تھی، اندھیرا پھیل رہا تھا، اس لیے اسے دیکھ لیے جانے کا خطرہ نہ تھا۔ آخرکار اسے ایک بڑا سا چٹان دکھا جس پر لمبی داڑھی والا ایک شخص بیٹھا ہوا تھا۔ عبد الرحمن دبے پاؤں ایک بڑی سی چٹان کے پیچھے جا چھپا۔ یہاں سے وہ سردار کو دیکھ بھی پا رہا تھا اور اس کی باتیں بھی سن پا رہا تھا۔ وہاں استاد کے چیلے بھی موجود تھے جنہوں نے عبد الرحمن کو ٹھگنے کی کوشش کی تھی۔ ان میں سے ایک نے بولا کہ لکڑیوں کے ہم وزن کوئی بھی شے تبادلے میں دینا طے ہوا ہے۔ آگے سے سردار نے بولا کہ بڑے بے وقوف ہو،
فرض کرو اس نے لکڑیوں کے ہم وزن مکھیاں طلب کر لی تو بتاؤ کیا کرو گے؟ جیسے ہی یہ ترکی نے سنا اس نے کہا ہاں استاد یہ تو ہو سکتا ہے، مگر مجھ کو یقین ہے کہ اس بدھو کی عقل میں یہ بات ہرگز نہ آئے گی۔ اس نے سر کھجاتے ہوئے کہا۔ اب ایک اور چشم نمودار ہوا، بڑے فخر سے کہنے لگا مگر وہ تاجر مجھ سے بچ کر نہیں جا سکتا۔ میں نے تو اس پر الزام لگایا ہے کہ اس نے میری آنکھ ضائع کی ہے، لہذا آنکھ کے بدلے آنکھ دے یا پھر اپنا ساسا میرے حوالے کر دے، فیصلہ کل ہوگا۔ آگے سے سردار نے بولا کہ تمہاری کھوپڑی میں دماغ ہے کہ نہیں؟ اگر وہ تاجر مطالبہ کرے کہ تم اپنی دوسری آنکھ اسے دے دو تاکہ وہ اسے ناپ کر تمہیں اس کے ہم وزن آنکھ کاٹ کر دے دے تو تم کیا ایسا کرو گے؟ دونوں آنکھوں سے محروم نہ ہو جاؤ گے؟ اب چاروں جواری سامنے آئے۔ ان میں سے ایک نے کہا استاد ہم نے اس تاجر کے گرد ایسا جال بچھایا ہے کہ وہ ہم سے بچ کر نہیں جا سکتا۔ اگر ہمارے دونوں بھائی اپنی چال میں ناکام ہوتے ہیں تب بھی ہم اس سے سارا مال ٹھگ لیں گے۔ آگے سے سردار نے بولا کہ اب کچھ کہہ بھی دو کہ کیا کر کے آئے ہو؟ کون سا تیر مارا ہے تم لوگوں نے؟ جواری نے اپنی کہانی سنا کر کہا اب وہ سمندر کا پانی پی لے یا اپنا سارا مال ہمارے حوالے کر دے۔ سردار نے لوگوں سے بولا کہ تم سب ایک نمبر کے بے وقوف ہو۔ اگر تاجر نے مطالبہ کیا کہ سمندر اٹھا کر اس کے پاس لے آؤ تو وہ سمندر کا سارا پانی پی لے تو کیا تم ایسا کرو گے؟ جب یہ ساری باتیں عبد الرحمن نے سن لی تو اس نے وہاں زیادہ دیر ٹھہرنا مناسب نہ سمجھا اور خاموشی سے سرائے کی جانب چلا گیا۔ اب وہ ٹھگوں سے نپٹنے کے لیے بالکل تیار تھا۔ دوسری صبح ٹھگ تاجر کا انتظار کر رہے تھے اور وہ بہت زیادہ خوش تھے، لیکن ان کی یہ خوشی غمی میں تبدیل ہو گئی جب انہوں نے عبد الرحمن کے ہمراہ ترکی پاشا کے سپاہیوں کو دیکھا۔ عبد الرحمن نے پہلے ٹھگ کو بلا کر کہا ہاں تو صاحب کل آپ نے کہا تھا کہ سندل کی لکڑیوں کے عوض میں وہ شے دو گے جو طلب کروں گا۔ مجھے 10 اونٹ بھر کر مکھیاں چاہیے کیونکہ اپنے ملک کے لوگوں کے لیے یہاں کی سوغات لے جاؤں گا۔ آگے سے پہلے ٹھگ نے کہا بھلا اتنی مکھیوں کا کیا کرو گے؟ کچھ بھی کروں گا، شرط یہی تھی کہ جو بھی طلب کروں گا وہ صحیح ملے گی۔ تو صاحب مجھے اب اتنی مکھیاں لا دو، اگر نہیں لا سکتے تو پھر اس کی قیمت سونے میں ادا کر دو۔ پہلے ٹھگ نے سپاہیوں کے جانب دیکھا اور مجبوراً اسے سندل کی لکڑیوں کے عوض سونا دینا پڑا۔ اب عبد الرحمن نے دوسری تاجر کو بلایا جس نے آنکھوں کے بدلے آنکھ یا سندل کی لکڑیوں کا مطالبہ کیا تھا۔ جب وہ وہاں پر آیا تو عبد الرحمن نے مسکرا کر کہا تو جناب آپ کو آنکھ کے بدلے آنکھ چاہیے تھی، کتنی بڑی تھی آپ کی آنکھ؟ نکال کر دو، نہ کم نہ زیادہ۔ اب تو بدماش چھٹپٹا سا ہو گیا، اس کی ایک آنکھ تلے اندھیرا چھا گیا۔ پھر اس نے لکڑیوں کی قیمت سونے میں ادا کرنے کا وعدہ کیا کیونکہ اس نے سونے کے عوض اپنی باقی ایک آنکھ بچانے میں ہی عافیت سمجھی۔ اب چاروں جواری آگے بڑھے تو عبد الرحمن نے کہا میں تو سمندر کا پانی پینے کے لیے تیار ہوں، کیا آپ حضرات سمندر یہاں تک لانے کی زحمت کریں گے؟ جواریوں نے سپاہیوں کی طرف دیکھا اور مجبور ہو کر انہیں بھی سونا دینا پڑا۔ اس کے بعد وہاں سے تمام ٹھگ مایوس ہو کر کھسک گئے اور عبد الرحمن کو سونا لا کر دیا۔ عبد الرحمن اتنا سونا پا چکا تھا کہ وہ پھولے نہ سمایا۔ سپاہیوں نے مسافر کو تنگ کرنے کے جرم میں ٹھگوں کو جیل میں ٹھونس دیا۔ سردار بھی گرفتار ہوا۔ ترکی پاشا نے اسے سخت سزا دی۔ عبد الرحمن خوشی خوشی وہاں سے روانہ ہوا۔ راستے میں وہی بوڑھیا اسے ملی۔ اس نے گرم جوشی سے استقبال کیا اور شکریہ ادا کیا۔ اس کی وجہ سے نہ صرف اس کی جان بچ گئی بلکہ کئی گنا منافع بھی ہوا۔ اس لیے عبد الرحمن نے ایک تھیلی بھر کر سونا بوڑھیا کو دیا۔ بوڑھیا نے بھی اس کو دعائیں دی۔ اونٹوں کی ریڑھ چل پڑی۔ اس مرتبہ اونٹوں پر لکڑیاں کی بجائے سونا اور ترکستان کی قیمتی اشیاء تھی۔ بے شک اللہ تعالیٰ پر پختہ ایمان رکھنے والوں کا ہمیشہ اللہ ساتھ دیتا ہے۔ میرے محترم ناظرین اور میرے پیارے دوستو، آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور سے ضرور کریں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا بالکل ہی نہ بھولیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ان لوگوں تک ہماری ویڈیو بآسانی پہنچتی رہے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔